السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس وقت جو عقیدہ پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، نہ بولے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سورہ نساء کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ ترجمہ: اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے۔ ایک دوسری آیت ہے سورہ نساء کی، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو۔ اور بھی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنے آپ کو سچا قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سچا ہی سچا ہے، یہ مضمون ان آیتوں میں مل رہا ہے۔ تو یہ بات بھی اس میں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ کا کوئی تصور اللہ کی طرف سے نہیں کیا جا سکتا۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہی ہے۔ مگر بعض حضرات نے علماء دیوبند کی طرف ایک بات منسوب کی ہے کہ علماء دیوبند خصوصاً حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے، اور لوگوں میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ علماء دیوبند اللہ تعالیٰ کو جھوٹا مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو کچھ کہنا ہے وہ کہتے ہیں۔ اصولی بات یہ ہے کہ بڑے لوگوں کی باتوں کو سمجھنے کے لیے بڑے دماغ کی ضرورت ہے، وسعت ذہنی کی ضرورت ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے ایک نو مسلم نے اس بات کو لے کر سوال کیا تھا، وہ سوال اور دارالعلوم دیوبند نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ جواب دونوں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سوال آیا تھا دارالعلوم دیوبند کو، سوال کرنے والے نے کہا، چند سالوں سے میں نے اسلام قبول کیا ہے، میرا ایک سوال یہ ہے کہ جو کہ مجھ کو کچھ وقت سے پریشان کر رہا ہے، میں تبلیغی جماعت کے اجتماع میں شرکت کرتا ہوں اور جماعت میں جانے کی نیت بھی ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ علماء دیوبند اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ علماء دیوبند یہ کہتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ کے لیے جھوٹ بولنا ناممکن ہے۔ میں نے یہ مولانا رشید احمد گنگوہی کی کتاب میں پڑھا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ سوال یہ ہے۔ اب اس کے جواب میں دارالعلوم دیوبند نے لکھا، جواب: حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی ہے وہی صحیح ہے اور وہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ حضرت کی پوری تحریر مع سوال و جواب ملاحظہ فرمائیں۔ دارالعلوم دیوبند نے کہا کہ حضرت جو لکھے ہیں وہی صحیح ہے، مگر کیا لکھے ہیں اسے دیکھنا ہے۔ اب وہ کیا لکھے ہیں؟ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طرح کا سوال کیا گیا۔ سوال: آپ کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں کہ اللہ تعالیٰ صفت کذب کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے یا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال حضرت سے کیا گیا۔ اور پھر پوچھنے والے نے پوچھا، اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ خدا جھوٹ بولتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے، یعنی پاک ہے کہ کذب کے ساتھ متصف ہو۔ اس کے کلام میں ہرگز کذب کا شائبہ بھی نہیں، شائبہ یعنی شک و شبہ تک نہیں کر سکتے کہ کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہے۔ آگے لکھتے ہیں حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو شخص یہ عقیدہ رکھے یا زبان سے نکالے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کافر قطعی، ملعون اور کتاب و سنت اور اجماع امت کا مخالف ہے۔ یہ لکھا ہے حضرت نے کہ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے
وہ یقیناً کافر ہے، ملعون ہے، کتاب اور سنت اور اجماع امت کا مخالف ہے۔ خود حضرت لکھ رہے ہیں۔ ہاں، اہل ایمان کا یہ عقیدہ ضرور ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرعون و حامان اور ابو لہب کے متعلق جو فرمایا کہ وہ دوزخی ہیں، تو یہ حکم قطعی ہے، اس کے خلاف کبھی ہرگز نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرنے پر قادر ضرور ہے، عاجز نہیں۔ الی آخرہ۔ شاید بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بڑے لوگ تھے، یہ سمندر تھے علم کے، ان کے علم کو سمجھنے کے لیے بھی اسی طرح کے دماغ کی ضرورت ہے۔ اس میں حضرت نے یہ لکھا ہے کہ فرعون اور حامان وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ یہ لوگ دوزخی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے فرمانے کے بعد وہ دوزخی ہی قطعی ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ ان کو جنت میں داخل کرے؟ بات یہاں قادر ہونے کی ہے، تو قادر ہیں اللہ تعالیٰ کے جنت میں داخل کریں، مگر اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے۔ اب اس پر لوگوں نے سوال اٹھایا کہ چلو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جنت میں داخل کر دیا اپنی قدرت سے، اپنے قادر ہونے کی بنا پر، تو کیا اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے وہ جھوٹ ہو جائے گا؟ اس طرح کی بات چھیڑی۔ اس کے سمجھنے کے لیے بالکل آسان مثال یوں کہی جائے گی، جیسے کسی مولانا کے بارے میں کہا جائے کہ فلاں مولانا گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بہت بڑے مولانا ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کے بارے میں اگر یوں کہا جائے کہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ، کوئی بھی بڑا گناہ، کیا وہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہاں بات سکنے کی ہے، طاقت رکھنے کی ہے، تو کہا جائے گا کہ ہاں میں وہ تو انسان ہی، فلاں گناہ کبیرہ پر ان کو قدرت ہے، کر سکتے ہیں۔ تو اب اسی پر کوئی آواز اٹھائے کہ دیکھو فلاں مولانا کے بارے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر اللہ کو قدرت ہے، تو کیا جھوٹ پر بھی اللہ کو قدرت ہے؟ ہاں، قدرت ہے اللہ تعالیٰ کو جھوٹ پر، بول سکتے ہیں، بولنے پر قدرت ہے اللہ کو، لیکن بولیں گے نہیں، اور بولا بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز مان رہا ہے، بولنے سے عاجز ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو بات یہاں جھوٹ بولنے پر نہیں ہے، بول سکنے پر ہے، طاقت رکھنے پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو طاقت ہونے کے باوجود جھوٹ نہیں بولتے، اور جو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں یا جھوٹ بولا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کافر قطعی ہے، ملعون ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے بالکل مخالف ہے۔ تو بات یہاں یہ ہے، سمجھنے کے لیے تھوڑے سے دماغ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، خامخواہ کے پروپیگنڈا کرنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، خامخواہ امت کا شیرازہ بکھرنے والا ہے، اس کا کوئی فائدہ امت کو ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور سچ کو سچ کہنے اور حق کو حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔